جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح کے بعد اپنے غلام حضرت سیدہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں تحفتاً پیش کر دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اور چچا ایک بار فدیے کی رقم لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ اپنے بیٹے زید کو غلامی سے آزاد کروا دیں۔ خیر وہ مکہ مکرمہ پہنچے اور اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، اے عبد المطلب کے بیٹے اور سردار قوم کے بیٹے، آپ حرم پاک کے رہنے والے ہیں، قیدیوں کو رہا کراتے ہیں، انہیں کھانا کھلاتے ہیں، ہمارا بیٹا آپ کا غلام ہے، ہم اسی کے سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، ہم پر احسان کیجئے، فدیے کی رقم قبول فرمائیے اور ہمارے بیٹے کو رہا فرما دیں، اسے آزاد کر دیں، بلکہ جو فدیہ ہم آپ کے پاس لائے ہیں، رقم جو آپ کے پاس لائے ہیں چھڑانے کے لیے، اگر آپ چاہیں تو اسے زیادہ بھی لے سکتے ہیں۔ ہائے ہائے، میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی بات ہے تو زید کو بلاؤ، اس کو اختیار دے دیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو فدیہ دیے بغیر اسے آپ لے جا سکتے ہیں، اور اگر وہ میرے پاس رہنا پسند کرے تو با خدا جو مجھے پسند کرے میں اس کے بدلے فدیہ پسند نہیں کروں گا۔ انہوں نے جو چچا والد صاحب آئے تھے، انہوں نے خوش کہا کہ آپ نے بڑے انصاف کی بات کی ہے، عمدہ بات کی ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور پوچھا، کیا تم ان دونوں کو پہچانتے ہو؟ عرض کی، جی ہاں، یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں کون ہوں اور میری صحبت بھی تم نے ملاحظہ کی ہے، اب تمہیں اختیار ہے، چاہو تو میرے پاس رہ جاؤ، چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، حضور میں آپ کے مقابلے میں بھلا کس کو اختیار کر سکتا ہوں؟ آپ میرے لیے باپ کی جگہ بھی ہیں اور چچا کی جگہ بھی۔ ان کے والد اور چچا نے کہا، زید بڑے افسوس کی بات ہے، کیا تم غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو؟ کیا باپ، چچا اور سب گھر والوں کو چھوڑ کر غلام رہنا پسند کرو گے؟ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں نے ان میں ایسی خوبی دیکھی ہے کہ میں ان کے مقابلے میں کسی کو بھی پسند نہیں کر سکتا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب سنا تو حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حتیم کعبہ کے پاس لائے اور وہاں موجود لوگوں کے سامنے ارشاد فرمایا، گواہ ہو جاؤ، زید میرا بیٹا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد و چچا نے جب یہ منظر دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور انہیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ کر یوں ہی واپس چلے گئے۔ گویا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات کچھ اس طرح کے تھے، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں،
تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. آقا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کچھ پا لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اپنا بیٹا فرمایا، اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی وہ پیار دیتے تھے کہ کتابیں اسے مالا مال ہے. ایسی کرم نوازی فرما دی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہی کچھ ایسے جو ایک بار دیکھتا ہے نا وہ دیکھتا ہی چلا جا رہا ہے. گویا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دامن میں چھپ گئے جو دارالامان ہے. کہاں چھپ گئے؟ جو کیا ہے؟ دارالامان ہے. دامان مجرم مچل رہے دامان مصطفیٰ مجرم مچل رہے دار امان میں پہنچے دار امان میں پہنچے دار امان میں پہنچے یہ تو حضرت زید تو صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تو صحابی ہے، ان کا تو مقام و مرتبہ ہی کچھ اور ہے. ان کو تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے. مگر اگر ہم اپنی بات کریں، اس دامن کی بات کریں، تو ہم تو مجرم ہیں نا. ہمیں جب رسول پاک کا دامن مل جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن میں چھپا لیں تو ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. تو ہم جیسا مجرم کیا بولے گا؟ دامن مصطفیٰ ہے مجرم مچل امان میں پہنچے عذاب کیسا مرکد کی شب دولہا کی دید کی شب. پتا ہے نا قبر کی جو پہلی رات ہوگی یہ وہ رات ہے جس سے رسول پاک کی زیارت ہوگی. جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے یہاں تو مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. تو قبر کی پہلی رات مصطفیٰ کریم کے دیدار کی رات ہے، تو مرکد کی پہلی شب ہے دلہا کی دید کی شب. مرکد کی پہلی شب دلہا کی دید کی شب. اس شب پہ عید قربان، اس شب پہ عید قربان، اس کا جواب کیسا. اس شب پہ عید قربان، اس کا جواب کیسا. پڑھتا تھا جس کا کلمہ پایا انہیں نکیروں. پڑھتا تھا جس کا کلمہ پایا انہیں نکیروں. ہولے دو تصدق
اس دم حساب کیسا ہو لے دو تصدق اس دم حساب کیسا. اللہ پاک پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں محبت میں بس جینا نصیب کر دے. رواں رواں عشق رسول میں ایسا ڈوب جائے کہ بس آقا کی یاد ہی دل میں رہے. تمہاری یاد کیسے نظر زندگی یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے. یہی تو ایک سہارا یا رسول اللہ زندگی کے لیے. تو آپ ہی سب کچھ رحمت عالم یا رسول اللہ میں جی رہا زمانے میں آپ ہی کے لیے. حضرت سیدنا عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے. سرور ذی شان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ کی قسم اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. اس پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا. یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ عشق رسول محبت رسول رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہر شے سے زیادہ محبوب ہو. کیا آل کیا اولاد کیا ماں باپ کیا جان سب سے زیادہ پیار ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا چاہیے. اور یہی ایمان کی اصل ہے. بلکہ یہ تو ایمان کی جان ہے نا جان ہے عشق مصطفیٰ اور ایمان کی جان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے نا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے. یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. لگائیں گے نا ایمان والے محمد ہمارے بولو پریشان والے محمد ہمارے بڑی شان والے. مقار کا فلک پر شور کا ملک خادمان سنائے محمد ہمارے
بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول کی کیفیت دیکھیے آپ, محبت رسول کی کیفیت دیکھیے. انہیں کفار نے پکڑ لیا, اب قریب تھا کہ انہیں شہید کر دیا جائے. ایک شخص کہنے لگا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ ہم تمہیں یہاں سے چھوڑ دیں, تم جاؤ گھر پر بھی بچوں کے ساتھ خوش رہو, اور تمہاری جگہ پر ہم تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر لے لیں. اس طرح کی اس نے بات کی کہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ میں وہاں جاؤں اور آقا یہاں ہوں. میں تو اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ میں یہاں ہوں اور وہاں میرے آقا کو کانٹا بھی چبھ جائے. عشق کی بات, عشق رسول, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان. وہ سوکھا تنا درخت کا جسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے, اور جب ممبر تیار ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر جلوہ فرما ہو کر جب خطبہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اچانک کو بلک بلک کر رونے کی آواز آ رہی ہے. ہم ادھر ادھر دیکھتے تھے کہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے, پھر پتا چلا کہ یہ سوکھے درخت کے تنے سے رونے کی آواز آ رہی ہے, اور وہ رو اس لیے رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے قرب ختم ہو گیا, میں دور ہو گیا ہوں, میرے آقا منبر پر چلے گئے. کل وہ وقت تھا کہ آقا مجھ سے ٹیک لگاتے تھے, مجھے مصطفیٰ کریم کا قرب نصیب تھا, مگر قرب مصطفیٰ مجھ سے جدا ہو گیا, میرے آقا مجھ سے دور ہو گئے. اس دوری کی وجہ سے وہ درخت کا سوکھا تنا بلک بلک کر رو رہا ہے. درخت کا سوکھا تنا بلک بلک کر روئے. پھر آقا کو تسلی بھی دیتے ہیں نا, آقا اسے تسلی بھی عطا فرماتے ہیں کہ کیسی دیکھیں کیا چیز ہے کہ سوکھا درخت کا تنا روتا ہے اور آقا اس کو تسلی بھی دیتے ہیں, وہ تسلی لے بھی رہا ہے. کیا ہے یہ عشق, محبت, عشق رسول, عشق رسول, عشق رسول, عشق رسول. پیارے آقا کی محبت میں جینا کیا بات ہے, اور اس میں جینے کا مزہ ہی کچھ ہو. بات بات پر عشق رسول کی بات ہو, بات بات پر پیارے آقا کی ادا کی بات ہو. یہ محبت رسول, یہ چاہت رسول, یہ الفت رسول, یہ وارفتگی, یہ کیفیت جو صحابہ کرام, یہ دیوانگی کی جو صحابہ کرام کی کہ آپ کا لعاب مبارک بدن پہ ملتے. ارے یہاں تو پسینہ بھی ہو, کچھ بھی ہو, سب بدن پہ ملا جاتا تھا. اور آقا کے پسینے کو تو بدن پہ کیسا ملنا, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. یعنی ایک بار آقا کا پسینہ کوئی مل جائے, یعنی کسی کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو لگ گئی, پھر تو خوشبو, پھر تو ایسی خوشبو کوئی سے آئی نہیں سکی نا, کہ جنت عطر میں بھی ایسی خوشبو نہیں ہے جیسی خوشبو میرے نبی کے پسینے میں ہے. بلکہ عاشق تو یہاں تک کہتے ہیں نا, گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر, رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر. امبر زمین, عبیر ہوا, مشک تر غبار, ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے. کہ یہاں سے پتہ چل جاتا تھا کہ یعنی ہوائیں خوشبودار, ہوائیں مہکی مہکی, غبار مہکا مہکا, بس پتہ چل جاتا تھا کہ یہ یہاں سے مصطفیٰ کریم گزرے ہیں. یہ میری آقا کی شان تھی. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان نے بڑی خوبصورت ہمیں نصیحت کی ہے, بڑا پیارا درس دیا عشق رسول کا. آپ فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا,
جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اللہ پاک کے حضور عرض کرتے ہیں رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت مجھے ہبا کر دے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے جبریل میرے حبیب سے پوچھو کیوں رو رہے ہیں. جبریل امین عرض کرتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں آقا اے جبریل میری امت، اے جبریل میری امت. اللہ فرماتے ہیں حبیب ہم آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو راضی کر دیں گے. مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غم امت میں رو رہے ہیں. یاد رکھا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، آقا کو یاد کریں، آقا کی سنتوں سے محبت کریں. اے عاشقان رسول، یہ ہمیں باز زیب دیتی ہی نہیں کہ ایک عاشق رسول پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، سنتوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے پر چلے. اللہ غیروں کے طریقے پر چلے، غیروں کے انداز کو اختیار کرے. یہ عاشقان رسول بتاؤ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک بال بنانے سے اچھا کوئی خوبصورت انداز ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کوئی ہو ہی نہیں سکتا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زلفیں ہوں، آپ کی سنت کے مطابق زلفیں ہوں، آپ کی سنت کے مطابق لباس ہو، ادائیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب سنتوں پر عمل کریں. اور آج نیت کر لیں پیارے اسلامی بھائیوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل